साथ देने का। फरमाई दीजिएगा, आज इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई, लेकिन 3 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी मुंतखब हुकूमत गिरा दी गई, साइफर के बाद हमारे मेंबरान तोड़ दिए गए। मैं तो पहले इस पॉइंट के ऊपर रहूंगी सर, मेंबरान तोड़ दिए गए। पहले बताइएगा कि आप लोगों ने खुद 1/1 भी कोशिश नहीं की कि पॉलिटिकल ब्रिजेस बनाई जाएं, अपने मेंबरान को राम किया जाए, उनको एक बार फिर वापस कॉन्फिडेंस में लिया जाए। बार बार कांस्टेंट शटलिंग थी बिटवीन द पीएम हाउस एंड जीएचक्यू, जो इमरान खान साहब ने वफ्त बनाया था, जो शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद उमर पर मबनी था, फवाद चौधरी पे मबनी था। मगर एक बार भी पॉलिटिकल एलाय से बात नहीं की और आज गिला कर रहे हैं कि मेरे मेंबर टूटना शुरू हो गए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे बड़ी विंडिकेशन और सच्चाई पे मोहर तस्दीक सब करना इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हमारे बयानी पे वो शहबाज शरीफ साहब ने खुद लगाया था। अगर तो खुदा न खास्ता पीएम इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के प्रेशर की वजह से, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मुल्क की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे हसास कमेटी है सिक्योरिटी की, वो कभी प्रेशर नहीं ले सकती। लेकिन अगर ये बिलफर्ज मान लिया जाए कि उनके प्रेशर में हुआ और डिमार्च दिया गया, सब कुछ किया गया, तो जब शहबाज शरीफ साहब के नीचे वही सिक्योरिटी कमेटी बैठी जिसमें चेंज सिर्फ ये था कि खान साहब की जगह शहबाज साहब आगे थे और बाकी सारे लोग वही थे, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग भी सारे वही थे, तो इस पर मेरा सिंपल नुक्ता ये है कि उसी कमेटी ने भी ये बात की, शहबाज साहब की कमेटी ने, कि डिमार्च का फैसला दुरुस्त था और ये ब्लेटेंट यानी खुलम खुला मुदाखलत थी। और उसके इंटरफेरेंस की बात हुई, साजिश की नहीं उसमें सर। मगर मैं इस बहस में ही नहीं जा रही, हमने 1.5 साल बहुत बहस की है। सिर्फ एक सवाल है सर, आपने इतना देखा, इतना भुगता, यू वर द लास्ट मैन स्टैंडिंग इन द नेशनल असेंबली, इट वाज फैंटास्टिक दोज विजुअल्स सर। मगर आज आप जिधर खड़े हैं, आप इस बात का इतराफ करेंगे कि पॉलिटिकल सियासी ब्रिजेस और सियासी ताल्लुकात बहाल करने में 0/0 रहे आप लोग, एंड दैट माइट जस्ट बी योर बिगेस्ट पॉलिटिकल मिस्टेक? नहीं, ये तो आपने बड़ा स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया कि 0/0। ठीक है, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर, आप ज्यादा बेहतर मैनेज कर सकते हैं। सर एक इत्तेहादी का बता दें जिससे मुलाकात हुई थी, आई एम टेलिंग यू, बैक टू बैक शटलिंग थी किन दो इदारों के, किन दो बिल्डिंग्स के दरमियान, आई हैव टोल्ड यू। मगर इनमें से एक भी बात हमने रिपोर्ट नहीं की कि एमक्यूएम के साथ बैठा गया है, काफ लीग के साथ बैठे हैं, फलां के साथ बैठे हैं, उनको कायल किया है, कुछ ले कुछ दो, कुछ लोग की पॉलिसी के ऊपर बात की गई है, नथिंग, क्योंकि पूरा इन्हिसार था कि हमें डिलीवर कर दिया जाएगा एक बार फिर। कुछ हमारे पास मौसमी परिंदे थे जो सूरजमुखी के फूल की तरह होते हैं, बाकी समझदार जो हैं उनके लिए इशारा काफी है। खान साहब सबके लिए ओपन थे, मुलाकात सबसे होती थी, कोई जायज डिमांड किसी की कभी भी इग्नोर नहीं की गई। और उन दिनों में मुझे याद है, मैं उस सर वो डिमांड्स भी तो कोई और ही डिलीवर कर रहा था ना। आपको याद होगा परवेज इलाही साहब, जो आज आप लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन गए हैं, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा कि पैम्पर बदले जा रहे थे आप लोगों के 3 साल। आप सवाल कर लें तो फिर मुझे थोड़ा सा मौका दे दीजिए। देखिए उन दिनों तमाम एलआई से, एमक्यूएम से, जीडीए से और उसके साथ साथ क्यू लीग से, सबके साथ मुज़ाकरात हुए, गुफ्तगू हुई। बहरहाल जब दिल किसी से भर जाए, जब दिल कहीं और माइल हो जाए, उसके बाद आप लाख बहाने ढूंढें, आपके साथ फिर दिल लगता नहीं है। तो फिर उसके बाद जिस तरह सिंध हाउस में इमाम की मंडियां लगी और जो कुछ हुआ, हमने तो समझा था कि छांगा मांगा की सियासत किस्सा पारीना बन गई है, लेकिन अफसोस के छांगा मांगा का जिन सिंध हाउस से बरामद हुआ। ठीक है। और सर दूसरा अहम नुकता जो इमरान खान साहब ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने कहा हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स थी। सर इंटेलिजेंस ब्यूरो तब डायरेक्टली आजम खान साहब से भी राब्ते में होता था, दोनों शख्सियात जो हैं बड़े करीबी ताल्लुकात थे। बादजा भी रिपोर्ट होता रहा कि मन घड़त रिपोर्ट्स भी बनाई जाती हैं, उनकी ईमा पे भी बनाई जाती हैं, बड़े बड़े आप लोगों के कदावर शख्सियात जो हैं उनको एग्जिट डोर दिखा दिया गया इन इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स के ऊपर। मगर वो कहते हैं कि राजा रियाज और बाकी सब अमरीकी सफारत खाने के चक्कर काट रहे थे इक्तदार से बेदखली के बाद। उन्होंने कहा कि ये चक्कर काटने का मसला था। सर मगर इक्तदार से बेदखली के बाद तो आप लोग, और ये बयानिया बनाने के बाद आप सब तमाम तहरीक इंसाफ के लीडरान खुद यूएस एम्बेसडर्स और ऑफिशियल से मिलते रहे, और फिर इमरान खान ने अमेरिका पर अपने खिलाफ साजिश का इल्जाम जो आयद किया था, बाद अज़ां वो अपने दावे से पीछे हट गए थे वॉइस ऑफ अमेरिका के इंटरव्यू में, अब फिर उसी दावे पे आकर खड़े हो गए।
بات تو وہی ہے کہ ان دنوں جب عدم اعتماد آ رہی تھی تو ان دنوں بڑی ملاقاتیں ہوئی تھی، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے. کیا کبھی کسی نے یہ دیکھا ہے کسی اور ملک میں کہ وہاں نو کانفیڈنس موو ہو اور وہاں کوئی اور ملک کا سفیر اتنا ایکٹیو ہو جائے اور ان اپوزیشن لیڈرز سے مل جو اس میں ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں؟ اور یہ ہم تو نہیں کہتے، اسی سائفر میں تھا کہ سر خان پھر صاحب کے آپ کے بارے لوگ میں کیوں کہ ملتے رہے؟ ان کو آپ نو کانفیڈنس اگر کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سخت نتائج بھگتنے ہوں گے یا مشکلات ہوں گی، اس طرح کہہ لیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب اتر جاتے ہیں یا ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی تو پھر معاملات بہتر ہو جائیں گے. سر اگر اتنی بڑی سازش امریکہ نے ایک کی، اگر آزاد ملک میں ہائپوتھیٹکلی انٹرفیئرنس ہے؟ ہم آپ کی بات مان بھی لیں، سوال تو بنتا ہے نا کہ جس نے انٹرفیئرنس کی نہیں، جس نے سازش کی بقول آپ کے، پھر بھی آپ لوگ ان سے اقتدار سے بے دخلی کے بعد ان آفیشل سے ملتے رہے. باجوہ صاحب جنہوں نے یہ کام کروایا بقول آپ کے، ان سے بھی 2 اہم ملاقاتیں کی اقتدار سے بے دخلی کے بعد. دیکھیے جو سفراء ہوتے ہیں ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ آپ کریں تو بوائیکاٹ صحیح ہے، کریں. دوسرا کرے تو کہ سازش ہے. بولنے تو دیا کریں، تھوڑا سا مجھے اپنا پوائنٹ تو بلڈ کرنے دیں. جی کہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ نہ ملیں، آپ ملیں، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کس مقصد کے لیے مل رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھیے ان ٹائم لائنز کی، آپ نے بار بار ٹائم لائن کا لفظ یوز کر رہی ہیں، میں آپ کو اسی زمانے میں لے جاتا ہوں. عدم اعتماد ابھی پٹ بھی نہیں ہوئی تھی. میں خود پارلیمنٹری افیئرز منسٹر تھا تو ساری چیزیں بہت سی ہمارے سامنے آ جاتی تھی، کیونکہ چھپاتا بھی تھا، کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا سامنے. تو اپوزیشن کی طرف سے ابھی نو کانفیڈنس کارڈز میں بھی نہیں تھا، ان کے کی پلیئرز کو پتہ بھی نہیں تھا. اور 7 سمندر پار ایک ملک کہہ رہا ہے کہ عدم اعتماد آ رہی ہے، اور اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں، لیکن ان کو اپنے ملک کے امور میں مداخلت اسی طرح نہ کرنے دیں جس طرح وہ ہمیں مداخلت نہیں کرنے دیتے. ایک ٹھیک. آزاد ملک کی تو یہی پالیسی ہونی چاہیے. اور اہم ترین بات سر یہ بتائیے گا علی محمد صاحب، اب آپ کے آزاد امیدوار اتر رہے ہیں، آف کورس اٹ از اے ہیوج پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیج، مگر سیاسی امیدواروں کی شاپنگ شروع ہو گئی ہے 8 فروری کے الیکشن سے پہلے. آئی پی پی بھی دعوے دار ہے کہ ہم سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اور ہم سے بہت سے لوگوں نے بھی یہ کہہ بھی دیا. علیم خان صاحب کل وسیم بدامی کو کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں ہمیں جوائن کر لیں گے. پیپلز پارٹی بھی شاپنگ کے لیے نکل آئی ہے. کیا آپ لوگوں کے پاس گارنٹی ہے کہ انٹیکٹ رہیں گے آپ کے تمام تر امیدوار جیتنے کے بعد؟ دیکھیں وہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ انٹیکٹ رہتے ہیں یا نہیں. ہم انشاءاللہ وہ انٹیکٹ رہیں گے. تحریک انصاف اپنی جگہ موجود ہے، تحریک انصاف ڈسبینڈ یا پروسٹائڈ نہیں بھی موجود ہے، تحریک انصاف میں جائیں گے. لیکن ایک بات اور ہے، اخلاق کی گراوٹ کی ان سطحوں اور حدوں کو ہم چھو گئے ہیں کہ اب برائی برائی ہی نہیں رہی، اب جھوٹ جھوٹ نہیں رہا، اب غلط کام ہی نہیں رہا. یعنی کہ دھڑلے سے وہ کہتے ہیں چوری اور اوپر سے سینہ زوری. یعنی کہ آپ اینڈ ویر از لوگوں آئی کے اگری ضمیروں ود یو کے علی سودے محمد صاحب، کرنا مگر چاہ جے رہے کے ہیں ٹی کا اور جب اوپر جہاز دنیا کے فیول ہو سامنے رہا کہہ تھا رہے اور ہیں کہ میں پرواز ضمیروں کر کے سودے کروں گا. آئی جی انڈرسٹینڈ دیکھیں، جو مورلی ایتھیکلی پوری آئی قوم کے انڈرسٹینڈ سامنے کہہ رہے جے ہیں، کے ٹی کا دیکھیں جو پوری جہاز قوم کے سامنے کہہ رہے ہیں جس کہ ہم ضمیروں طرح کے سودے کریں گے، وہ ملک کے لیے کیا کریں گے؟ وہ ملک کے لیے کیا بہتری لائیں گے؟ جو قوم کے سامنے ایگری کر رہے ہیں، ابھی سودا ہوا بھی نہیں ہے، کہتے ہیں ہم لوگوں کی ضمیر خریدیں گے. ٹھیک ہے، فیئر انف سر، ایتھیکلی مورلی 100% کریکٹ. جہانگیر خان ترین صاحب کے جہاز میں جب لوگوں کو بھر بھر کے لایا گیا، دیٹ واز فائن، وہ ضمیر کے مطابق آئے ہوں گے. دیکھیے ہم نے کسی کو پیسے دے کے، کسی کو دھوند دھاندلی سے، ہم نے کسی کو تحریک انصاف میں لے کے نہیں آئے. کوئی آپ کے لیے لے آیا ہوگا؟ اور جو لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، ہم نے کسی جماعت کے بندے نہیں توڑے تھے. جو اس زمانے میں آزاد پاس ہوئے تھے ان کو ایک رائٹ ہوتا ہے کہ 3 دنوں میں وہ کسی بھی جماعت میں جا سکتے ہیں. ہمارے لوگ اگر پاس ہوتے ہیں، کوئی ان کو اپنی طرف جو ہے وہ کوئی انسینٹیو دیتا ہے، لاتا ہے، دس از کالڈ یہ ضمیروں کے سودے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف از ہیئر ٹو اسٹے، اور یہ تحریک انصاف کی کامیابی ہے کہ سب کچھ آپ کے سامنے عیاں کر دیا ہے، پردے سارے اٹھ گئے، ٹھیک ہے، عوام کے سامنے مگر ساری علی محمد حقیقت صاحب وی آ نیڈ گئی ٹو ہے. ایٹ سم پوائنٹ ان آور لائفز کال اسپیڈ نا. جے کے ٹی بھی خدائی خدمت تو نہیں کر رہے تھے نا سر. پری الیکشن حلقوں کے اندر جو دباؤ تھا وہ ہم رپورٹ کر رہے تھے، کس طرح لوگوں کو کیا کہہ کر آگے دھکیلا جا رہا تھا، دیٹ از آلسو آن ریکارڈ. مگر بتائیے گا، اب اتوار کے احتجاج کی کال دے دی ہے عمران خان صاحب نے، پرامن احتجاج کی. یہ احتجاج ہوگا کس کے خلاف علی محمد خان صاحب؟ دیکھیے ابھی اس پہ جمعے کو کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد کلیئر کٹ جو ہے وہ اہداف اور ڈائریکشن سامنے آئیں گی کہ احتجاج ہونا ہے کس طریقے سے ہونا ہے. اگر احتجاج ہونا ہے، پرامن احتجاج ہوگا، جو ایک رائٹ ہوتا ہے. کس کے خلاف؟ وہ چیزیں، وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ چیزیں جو ماضی میں ہوئی، جو ہم سے منسوخ کی گئیں، انشاءاللہ کبھی بھی تحریک انصاف کوئی دوسرا 9 مئی نہیں ہونے دے گی، انشاءاللہ. کبھی نہیں ہونے دے گی. دوسری چیز یہ ہے
احتجاج اگر ہوگا تو اس بات پہ ہوگا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان چھین لیا گیا. ہمارے لوگوں کے ساتھ جو الیکشنز میں ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں, تو ان ساری چیزوں کا جواب کوئی تو کسی کو تو دینا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں یہ اپنے حق کے لیے ایک آواز اٹھانا ہے کہ ایک سب سے بڑی جماعت سے آپ نے انتخابی نشان چھین لیا ہے. یہ تو ابھی ایک شام الیکشنز ہیں, ہم اس لیے اس کو لڑ رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تحریک انصاف یا بھاگ گئی ہے یا ڈر گئی. تحریک انصاف کھڑی ہے, آج بھی سب سے پاپولر جماعت ہے, لیکن یہ الیکشن ہونے سے پہلے متنازع ہو چکا ہے. دنیا اس کو نہیں مانے گی. سب سے بڑی جماعت سے آپ نے انتخابی نشان چھین لیا. اب مجھے بتائیں, اگر یو کے میں آپ کا الیکشن ہوتا ہے کنزرویٹو سے ان کا انتخابی نشان ہی چھین لیا جائے, کون اس کو مانے گا؟ امریکہ میں الیکشن ہوتا ہے اور ڈیموکریٹ سے ان کا انتخابی نشان چھین لیا جائے, صرف ریپبلکنز میدان میں رہیں, کوئی مانے گا اس الیکشن کو؟ لیکن ہم پھر بھی کھڑے ہیں, ہم پھر بھی اپنے میدان میں ڈٹ کے کھڑے ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ لیڈر کو اندر ڈال دیا تو اس کے کارکن جو ہیں وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. نہیں, ہم اپنا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ, اور اللہ کی مدد سے جیتیں گے انشاءاللہ. اور سر بوائیکاٹ کے کوئی امکانات ہیں؟ دیکھیں, نو بوائیکاٹ, کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں, ہمارے مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف سے بلہ تو لے لیا, لیڈر کو اندر ڈال دیا, اب جماعت کو الیکشن سے باہر کرو. تو جو کوئی تحریک انصاف کا ہمدرد ہے وہ کبھی بھی بوائیکاٹ کا مشورہ نہیں دے گا. بہت بہت شکریہ. علی محمد ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی.